جانتے ہیں دین پر چلتے ہوئے سب سے زیادہ مشکل کا سامنا انسان کو کب کرنا پڑتا ہے؟ یاد رکھیں، دین پر چلتے ہوئے سب سے زیادہ مشکل کا سامنا جہاں ہوتا ہے وہ نہ تو نماز ہے، نہ قرآن ہے، نہ روزہ ہے، اور نہ ہی حجاب ہے۔ دین پر چلتے ہوئے سب سے زیادہ مشکل کام کردار سازی ہوتی ہے، یعنی اپنی شخصیت اور اپنے اخلاق کو سنوارنا، دوسروں کے تلخ رویوں کو برداشت کرنا، کسی کے بارے میں زبان سے برے الفاظ نہ نکالنا، اپنے غصے کو پی جانا اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، کسی کا دل نہ دکھانا، کسی سے حسد نہ کرنا، ہمیشہ دوسروں کو معاف کر دینا، گالی گلوچ نہ کرنا، برائی کا بدلہ برائی سے نہ دینا، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، روزے رکھنا، حجاب کرنا۔ یہ کام اتنے مشکل نہیں ہوتے جتنا مشکل کام اپنی زبان کو شر سے پاک رکھنا ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ اور ایک دوسرے کو برے نام سے نہ پکارو۔ یاد رکھیں، جب ہم کسی کو تکلیف دیتے ہیں تو ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ جب ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہوتے، جب ہم دوسروں کے لیے برا سوچتے ہیں، تو اس وقت ہمیں اپنے ایمان کی سب سے زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں، اگر ہم اپنے اخلاق ٹھیک نہیں کریں گے، ہماری ذات سے دوسروں کو تکلیف پہنچے گی، تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ پھر ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، ہماری دعائیں کب قبول ہوں گی، ہمیں اجر کب ملے گا۔ یاد رکھیں کہ کسی چیز میں تاخیر اسی وقت ہوتی ہے جب ہمارے گناہ اس کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنی دعاؤں کو جلد قبول کروانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم اپنے معاملات اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی ٹھیک کریں، اللہ کے بندوں کو اپنی ذات سے تکلیف نہ پہنچائیں۔ اگر کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیں، اور جب ہم اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیتے ہیں تو یقین رکھیں اللہ ہمارے دلوں میں سکون اتار دیتے ہیں۔ جب ہم سچے دل سے استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اس لیے سکون کے ساتھ بیٹھیں، گھبرائیں نہیں، اپنی معاملات پر اللہ سے استغفار کریں۔ اگر ہمارے معاملات دوسروں کے ساتھ غلط ہیں تو یقین رکھیں کہ سب کچھ ٹھیک کرنا اللہ کے اختیار میں ہے۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے سنبھال سکتے ہیں، بس آپ پورے دل اور ایمان کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کریں اور اپنے معاملات اللہ کو سونپ دیں۔ جب ہمارے لیے بہتر ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد بھی کریں گے، ہماری دعاؤں کو قبول بھی کریں گے، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ اور زندگی میں جو آزمائشیں آتی ہیں تو یاد رکھیں کہ ہر آزمائش کے ساتھ اللہ آپ کے کردار کو نکھارتا ہے۔ ہر دکھ اور ہر مشکل کے ساتھ اللہ آپ کو پہلے سے زیادہ مضبوط اور طاقتور بناتا ہے۔ آپ جن مشکلات سے ابھی گزر رہے ہیں وہ آپ کی ذات کو بہتر بنانے کے لیے ہے۔ زندگی میں ہم جن حالات سے گزرتے ہیں وہ حالات کسی نہ کسی مقصد کے تحت اللہ ہماری زندگی میں بھیجتا ہے۔ اس لیے اللہ پر، اس کے بنائے ہوئے پروسیس پر بھروسہ رکھیں۔ وہ آپ کے حق میں بہتر ہے، وہ آپ کا بہترین محافظ ہے، وہ آپ کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتا۔ دنیا کے فائدے کے لیے دوسروں کو نقصان مت پہنچائیں۔ جب آپ کو کوئی نقصان پہنچائے تو آپ غم نہ کریں، بس خود کو یہ یاد دلایا کریں کہ دنیا ان کی نہ سہی مگر آخرت ہماری ہے، کچھ وقت دور ہے۔ یاد رکھیں کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور جب ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو ہماری تکلیفوں پر، ہماری آزمائشوں پر اور ان باتوں پر جن پر ہم نے صبر کیا، لوگوں کے تلخ رویوں پر،
جو ہم نے برداشت کیے اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل کو برائیوں سے پاک رکھیں، ہم کسی کے بارے میں غلط مت سوچیں، ہم کسی کے ساتھ غلط مت کریں۔ اگر ہم دوسروں کے ساتھ اچھا کریں گے تو اللہ بھی ہمارے ساتھ اچھا کریں گے انشاءاللہ۔